الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى في مقام آخر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، 3 مقامات سے آیات کی تلاوت کی ہے۔ تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، لیکن توبہ خالص ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ گناہ کا صدور ہی نہ ہو، انسان سے سرے سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ یہ خاصیت جو ہے یہ فرشتوں کی ہے، انسان کے اندر یہ خاصیت نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ فرشتے اور انبیاء، ان کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی معصیت کرتے ہی نہیں۔ جس طرح فرشتے جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی طرح انبیاء بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ کا صدور ہو اور صادر ہونے کے بعد، گناہ کے صادر ہونے کے بعد انسان توبہ نہ کرے، یہ شیطانی عمل ہے۔ یعنی شیطان جو ہے اس سے گناہ صادر ہو جائے وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اپنے گناہ پہ ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا، ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ بھی اس نے خود بیان کی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو انسان سے بہتر ہوں، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر بلندی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر پستی ہے۔ تو جس میں بلندی ہے وہ پستی والے کی طرف کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ اس کی اپنی عقلی دلیلیں تھی، اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرنے لگا۔ حالانکہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں انسان کو اپنی عقلی دلیلیں نہیں چلانی چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس نے پیشاب کر لیا ہے تو اس کو اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو پیشاب کیا ہے، میرا ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوئے، میرا چہرہ تو ناپاک نہیں ہوا ہے، میرا سر تو جو ہے ناپاک نہیں ہوا ہے، میں مسح کیوں کروں، چہرے کو کیوں دھوں، ہاتھوں کو کیوں دھوں؟ اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی اس دلیل کو نہیں مانا جائے گا۔ جو دلیل قرآن کے مقابلے میں آ جائے، جو دلیل حدیث کے مقابلے میں آ جائے،
جو عقلی دلیل قرآن سے ٹکرائے، جو عقلی دلیل حدیث سے ٹکرائے، وہاں عقلی دلیلوں کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں قرآن اور حدیث کو مقدم رکھا جائے گا، وہاں قرآن کے اوپر عمل کیا جائے گا، حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو شیطان کی دلیل بھی اس قسم کی تھی، اس نے کہا کہ میں تو انسان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب خالق میرا اللہ ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، تو مجھے اپنے خالق کی اطاعت کرنی چاہیے، مجھے اپنے خالق کی بندگی کرنی چاہیے۔ اس نے گناہ کیا، جب اس سے توبے کا کہا گیا اس نے توبہ نہیں کیا۔ تو یہ شیطانی عمل ہے کہ جب انسان گناہ کرے اور اس کو کہا جائے کہ آپ توبہ کرو اور وہ توبے سے انکار کر دے، تو سمجھ جانا کہ یہ اس کے اندر شیطان کی خاصیت آ گئی ہے، شیطان کی خصلت اور شیطان کی فطرت اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ گناہ صادر ہی نہ ہو، گناہ صادر نہ ہو، یہ انبیاء سے ہوتا ہے، یہ ملائکہ سے ہوتا ہے کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، نہ فرشتے گناہ کرتے ہیں نہ انبیاء گناہ کرتے ہیں۔ اور گناہ صادر ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا، یہ شیطان کا طرز عمل ہے۔ ہاں تیسری صورت یہ ہے کہ گناہ ہو اور گناہ کے بعد انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، گڑ گڑائے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ انسان کا عمل ہے، انسان کی خاصیت ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ گناہ کرے گا۔ لیکن انسان کو چاہیے اپنے گناہوں پہ اڑے نہیں، اس پہ اصرار نہ کرے، بلکہ فوراً جو ہے وہ توبہ کر لے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا رتبہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا، عام مخلوق کو حکم نہیں دیا، جنات کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، فرشتوں کو نہیں فرمایا، کیونکہ فرشتے تو پہلے سے گناہوں سے پاک ہے، شیطان نے تو پکی جو ہے یہ قسم گویا کہ کھائی ہے کہ میں نے توبہ نہیں کرنی ہے، تو انسان ہی ہے جو توبہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد بیان کیے ہیں، استغفروا ربکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد بھی دیں گے، اللہ مال بھی دیں گے، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے، اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں بھی جاری کر دیں گے، قحط سالیوں کو اللہ ختم کر دیں گے۔ جو بھی مصیبت آ جائے، جو بھی تکلیف آ جائے، انسان استغفار کرے۔ استغفار بہت سی پریشانیوں اور بہت سارے مصائب کا حل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکال دیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ توبے کے لیے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، توبہ انسان کی تب قبول ہوتی ہے کہ جب انسان کو شرمندگی ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ خالص توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں ندامت ہو، آپ کے دل میں پشیمانی ہو۔ انسان توبہ کرے اس لیے نہیں کہ مجھے سزا ہوگی، میں آگ کے اندر ڈالا جاؤں گا، اس لیے توبہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا مال مجھ سے چھین لے گا، بلکہ توبہ اس لیے کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا، اس لیے توبہ کرے۔ اس لیے توبہ نہ کرے کہ میری جان جو ہے وہ آگ کے اندر جلے گی، مجھے تکلیف ملے گی، دنیا کے اندر میری گاڑیاں مجھ سے اللہ لے لے گا اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ توبہ اس لیے کرے کہ توبہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ توبہ کے لیے پہلی بات یہ سمجھ لے کہ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں خالص توبہ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ندامت ہو۔ نمبر 2، آپ کی زبان پہ استغفار ہو، دل میں ندامت ہے
اور زبان پہ کیا چیز ہے؟ استغفار ہے، اور آپ نے اپنے عمل سے، اپنے بدن سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لی کہ آئندہ کے لیے میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ 4 باتیں جس توبہ کے اندر پائی جائے گی اس کو توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے، اس کو خالص توبہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ دل میں ندامت ہو، گناہ کر لیا، اب دل میں ندامت پیدا ہو گئی، شرمندگی پیدا ہو گئی، مجھ سے تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، پشیمانی ہے۔ نمبر 2 زبان سے استغفار کرنا ہے، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، گڑ گڑانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم دکان میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ گپے بھی لگا رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، توجہ ہماری دنیا کی طرف ہے اور ادھر جو ہے تسبیح کے دانے گراتے جا رہے ہیں۔ نہیں، زبان سے استغفار ہے تو دل میں ندامت ہو، توجہ ہو کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، مجھے اس پہ شرمندگی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہیں کروں گا اس گناہ کو۔ تو عزم بالجزم بھی کیا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اور عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ اس گناہ کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ یہ توبۃ نصوحہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ توبے کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے، آپ نے جس گناہ کو شروع کیا تھا اس گناہ کو آپ نے چھوڑ دیا، نہیں کروں گا یہ گناہ، اس گناہ کو فوراً آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2 آپ کو شرمندگی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے جو چیزیں فوت ہو گئی ہے اس کی آپ نے تلافی کرنی ہے، جو چیزیں فوت ہو گئی ہیں اس کی تلافی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نمازیں فوت ہو گئی ہے تو آپ نمازوں کی قضا شروع کر دیں، جتنی نمازیں فوت ہو گئی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا شروع کر دیں۔ آپ یہ دیں کہ آپ نے زندگی میں کتنے روزے نہیں رکھے، ان روزوں کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے ذمہ حج لازم ہے، آپ نے ساری زندگی حج نہیں کیا لیکن حج فرض ہو چکا تھا آپ کے ذمہ، تو آپ کو چاہیے کہ اب حج کی ادائیگی کر لیں، حج فوراً جو ہے ادا کر لیں۔ اگر آپ نے کسی انسان سے پیسے جو ہے چھینے ہیں، چوری کیے ہیں، غصب کیے ہیں، ادھار لیا تھا واپس نہیں کیے، اس کا حق اس کو دے دیا جائے۔ جس سے آپ نے کوئی چیز لی ہے، کسی بھی طریقے سے لی ہو، دھوکہ سے لی ہے، زبردستی لی ہے، چھین کر لی ہے، جھوٹ بول کر لی ہے، خیانت کر کے لی ہے، دھوکہ دے کے اس سے وہ چیز لی ہے، پیسے لیے ہیں، کسی سے رشوت لی ہے، کسی سے مال جو ہے وہ غصب کیا، جس طریقے سے آپ نے کسی کا حق دبایا ہے، جس طریقے سے آپ نے کسی کا حق مارا ہے، اس کا حق اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ ہے تلافی یا معافات، کہ جو چیزیں آپ سے فوت ہو گئی ہے اب آپ یہ عزم بالجزم کریں کہ میں نے اس کی تلافی کرنی۔ کسی سے وعدہ کیا ہے، آپ اس وعدے کو پورا کریں۔ آپ کے ماں باپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، دنیا سے چلے گئے، اس وعدے کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کسی کا حق دینا ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد جو آپ کے ذمہ لازم ہے اس کی ادائیگی کرنا، یہ کیا ہے؟ تلافی یا معافات ہے۔ یہ 3 باتیں جب کسی توبے کے اندر پائی جائے گی تو اس توبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے، للذین یعملون السوء، سوء کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، معصیت کو۔ انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، معصیت کی، چاہے وہ شراب پی ہے، چاہے قتل کیا ہے، چاہے بدکاری کی ہے، چاہے چوری کی ہے، رشوت لی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی بھی طریقے سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نے معصیت کی، نافرمانی کی، ثم یتوبون من قریب، اور پھر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تو فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے توبہ کرنی ہے، قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا انسان توبہ کرے گا میں اللہ اس کی توبہ قبول کروں گا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے، توبہ کے ارکان کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت ہو، شرمندگی ہو، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔
اور یہ یاد رہے دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہے، چاہے وہ رکشہ چلاتا ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ دوائیوں کا کام کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مصنف ہے، چاہے دانشور ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ فیلسوف ہے، فلسفی ہے، کسی بھی شعبے سے انسان کا تعلق ہو، انسان ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے وہ گناہ ضرور کرے گا۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ انسان توبہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور وہ گناہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور جو توبہ کرے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کو ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، گناہ تو اس کے ذمے نہیں ہوتا لیکن مقروض ضرور پیدا ہوتا ہے، قرضہ اس کے ذمے ضرور ہوتا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا لیکن قرضہ اس کے ذمے ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ قرضہ ضرور ادا کرے گا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس کے ذمے گناہ نہیں ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔